ایسا صاحب یہ ملک کی اکانومی کی اصل صورتحال ہے کیا، اور اگر معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے تو پھر کہاں جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں، شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ہم اپنے تاریخ کے ایک ورسٹ پیچ سے گزر رہے ہیں جو معاشی بحران کا ہے، اور اس معاشی بحران کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2018 میں ایک ہنستا بستا پاکستان اس کو اجاڑ کر ایک نالائق، نااہل، ناتجربہ کار شخص کے ہاتھ میں اس ملک کی چابیاں دے دیں۔ تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ چند ججز تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اور اس وقت کے ججز اور چند جنرلز تھے جنہوں نے مل کے یہ کوئی ایڈونچر کیا اور پاکستان کے مستقبل کو تباہ کر دیا۔ آج ہم جہاں پہ پہنچ گئے ہیں، دیکھیے بڑی ایک چیز آپ کے لیے اور قوم کے لیے ضروری ہے کہ جو نیٹ فیڈرل ریونیوز ہیں، پوری وفاقی حکومت کی آمدن جو ہے صوبوں کا حصہ نکال کے 6,900 ارب ہوگی، جو آپ کے قرضوں کی ادائیگی ہے وہ 7,500 ارب ہے۔ تو آپ کو قرضوں کے لیے بھی قرض لینا ہے، اور باقی دفاع، ترقیاتی بجٹ، تنخواہیں، پینشن، سبسڈیز، گرانٹس، یہ سب علیحدہ ہے۔ یہ چیز سسٹینیبل نہیں ہے، اور میں اس کو یوں بیان کروں گا کہ جیسے ایک مریض کو انجائنا یا ایک منی ہارٹ اٹیک ہو، وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، ڈاکٹر کہتا ہے بات سنو، اگر زندہ رہنا ہے تو اپنا لائف سٹائل بدلو، اگر لائف سٹائل نہیں بدلو گے تو سون یو ول ہیو another ہارٹ اٹیک which will be fatal۔ ہمیں بھی وی آر ایٹ دیٹ انفلیکشن پوائنٹ کہ ہمیں چوائس کرنی ہے کہ کیا ہم نے اپنی عادتیں ٹھیک کرنی ہیں، کیا ہم نے اپنے رویے ٹھیک کرنے ہیں، کیا ہم نے ماضی کے جو اطوار ہیں ان کو ترک کرنا ہے، یا بزنس ایز یوزول پہ چلنا ہے۔ اگر تو بزنس ایز یوزول ہوگا تو دین خدا نہ خواستہ ایک another ہارٹ اٹیک، a fatal heart attack is waiting down the road۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو چست کر لیں، اپنا فیٹ اتار دیں، غذا ٹھیک کر لیں، مرغن نہ کھائیں، ورزش کریں، ایک صحت مند زندگی گزاریں۔ گورنمنٹ کو اپنے خرچے بھی کم کرنے پڑیں گے نا سر۔ گورنمنٹ کے خرچوں کی بات یہ ہے کہ دیکھیں بلاول بھٹو اور ہنا روبانی کھر صاحبہ کے جو دورے ہیں ان کی رپورٹس آئی ہیں، ایک سال کے اندر 2.5 ارب روپے وہ خرچ کیے انہوں نے۔ یہ تو وہ آپ نے سوچنا پڑے گا وہاں پہ بھی آپ کو۔ دیکھیے یہ تو اس کا وہ خود جواب دے سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، لیکن میں اپنے بارے میں جواب دوں۔ میں تو اس حد تک احتیاط کرتا ہوں کہ ہر ہفتے کو جب اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو سرکاری گاڑی نہیں لے کے جاتا، اور سرکاری پیٹرول نہیں خرچ کرتا۔ جہاں جہاں ہم بچت کر سکتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ منسٹرز کو دیکھیں، جہازوں سے نیچے نہیں اتر رہا ہے، تاریخی دورے کیے گئے یہ تو ان کی، میں نے کہا نا کہ وہ اس کا دے سکتے ہیں، میں اپنے لیے جواب دوں۔ لیکن گورنمنٹ تو آپ کی ہے نا سر۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو خواجہ آصف صاحب سے جہاں بات شروع ہوئی تھی، ایک شدید اکنامک کرائسس ہے، اس کو اگر ہم نے حل کرنا ہے تو اس کو ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ حل نہیں کر سکتے۔ پچھلے 1 سال میں ہم 4 قدم آگے جاتے ہیں تو ملک کے اندر انسٹیبلٹی پیدا کر کے ہمیں 6 قدم پیچھے دھکیلا جاتا ہے۔ اور اگر ہم نے ملک کو اسٹیبلٹی کے پاس، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگلے 10 سال کے لیے سب سٹیک ہولڈرز کو مل کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کیسے ایک سٹیبل پلیٹ فارم پہ چل سکتا ہے۔ لیکن سر ایک سٹیک ہولڈر کو تو آپ گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں سر، ان کے خلاف تو آپ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ اور اگر وہ نہیں بیٹھیں گے تو اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ وہ سٹیک ہولڈر تو آپ کو پتا ہے کہ اب ایک تخریب کار کے طور پہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اور اب وہ ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ شیخ رشید صاحب ٹانگا سٹینڈ کی پارٹی ہیں کہ ٹانگے پہ اکیلے ہیں، اب تو وہ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس بندہ کوئی نہیں بچا، سب چلے گئے ہیں، اور میں آوازیں دیتا ہوں بندہ کوئی نہیں آتا، تو اکیلے رہ گیا۔ آپ انہیں سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے؟ لہٰذا سٹیک ہولڈر میں کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز تقریباً اس کولیشن میں قومی جرگہ ہے۔ اسی طرح پاکستان کی عدلیہ ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اس کے فیصلے ہماری معیشت کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک سٹیک ہولڈر ہے، ان کا پاکستان میں ایک ماضی رہا ہے، اس کا ایک رول رہا ہے، اور آئندہ بھی ان کی جو حیثیت ہے، ان کی ایک طاقت ہے، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ سب کو کسی نہ کسی درجے میں ایک آئین کے دائرے کے اندر مفاہمت کرنی پڑے گی کہ اس ملک کا بزنس ماڈل کیا ہوگا۔ تو آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سر جو ہماری سوسائٹی ہے یا ہمارا جو ملک ہے یا ہماری جو قوم ہے، اس کے جو 3 سیکٹرز ہیں ان کا آپس میں رابطہ کوئی نہیں ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کسی اور سائڈ پہ سوچ رہی ہے، جوڈیشری کسی اور سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ لوگ کسی اور سائڈ پہ بیٹھے ہیں؟ دیکھیے آج کی میں بات نہیں کر رہا، میں 75 سالوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے جب بھی ہم لڑکے ہیں یا جب بھی ہم نے مار کھائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ ہم اس کانسٹیٹیوشنل سکیم پر عمل نہیں کر سکے جو آئین دائرے متعین کرتا ہے۔ جب بھی ایک دائرے نے دوسرے دائرے کے اندر مداخلت کی ہے، اس سے نتائج جو ہے وہ اچھے نہیں رہے، برے نکلے پاکستان کے لیے۔ اس لیے
ہمیں ایک پازیٹو سینرجی کی ضرورت ہے، سب اپنا اپنا کام بھی کریں اور ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک تعاون بھی کریں.